دنیا داری کے پیچھے بھاگتے ہیں، معاملات زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل اس دنیا کے اندر کامیابی کا ایک راز ہے، اور وہ علامہ اقبال نے بتایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ یہ علامہ اقبال نے پوری دنیا کا اور تمام زندگی کا مقصد اور نچوڑ بیان کیا۔ فرمایا ادھر ادھر نہ بھاگے بھاگے پھرو، سرکار کے تم ہو جاؤ، کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ غلام ابن غلام تھے، غلام زادے تھے، لیکن جب غلام رسول بنے، جب حضور کی غلامی کو اپنی زندگی کا زیور بنایا، اب آپ کی زندگی اس قدر سنور گئی، اتنی خوبصورت بن گئی کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی محفل میں بیٹھے ہیں، مسند پر بیٹھے ہیں، پتہ چلا جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب اپنی مسند کو چھوڑ کر ہاتھ باندھ کے سائڈ پہ کھڑے ہو گئے۔ لوگ دیکھ کے حیران ہیں، یہ وہی عمر نہیں جس کے روب اور دبدبے سے کیسر و کسرا کانپتے ہیں، اور یہ کس کی خاطر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں؟ حضرت عمر کے سامنے جب بلال حبشی آئے، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند کی طرف بڑھایا، کہا بلال بیٹھو میری مسند پر۔ حضرت بلال کہنے لگے اے عمر کیوں آخر ایسے کرتے ہو؟ تمہیں نہیں پتا میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو غلام زیادہ ٹھہرا، مجھے ان مسندوں پر، ان کرسیوں پر بیٹھنا نہیں آتا، آپ مہربانی کیا کریں، مجھے اتنی عزت نہ دیا کریں، میں غلام ہی ٹھیک ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب فرمانے لگے اے بلال بے شک تم غلام ابن غلام تھے، لیکن جب سے تم نے اپنے آپ کو غلام رسول بنا لیا، اب تم امت مصطفیٰ کے امام بن گئے ہو۔ حضرت عمر کہنے لگے اے بلال میں کیسے نہ تمہیں وہ عزت دوں، اے بلال میں کیسے نہ تمہیں وہ مرتبہ اور وہ مقام دوں، میں نے ان آنکھوں سے خود وہ منظر دیکھا ہے جب مکہ فتح ہوا تھا، اور جب تمام بت توڑ دیے گئے تھے، وہاں پر بڑے بڑے رؤسائے مکہ، سرداران قریش کھڑے ہیں، وہاں پر ابو بکر و عمر، عثمان و علی، ہم سب کے سب کھڑے تھے، اور سرکار نے فرمایا تھا کہاں ہے میرا بلال، میرے بلال کو بلا کے لاؤ، اور اس کو کہو کعبے کی چھت پر چڑھ کے آج اذان سنائے۔ صحابہ میں سے کچھ لوگ کہنے لگے حضور آج رؤسائے مکہ کھڑے ہیں، سرداران قریش کھڑے ہیں، کرم نوازی کریں، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، کسی اور کو یہ کام کرنے دیں، سرکار کرم نوازی کریں، بلال کی ڈیوٹی نہ لگائیں۔ تو میں نے اپنے ان کانوں سے، حضرت عمر کہتے ہیں، میں نے سرکار کو کہتے ہوئے سنا کہ اگر بدر میں تیر چلیں تو ان تیروں کی بارش میں اذان دے تو میرا بلال دے، احد کے برستے ہوئے پتھروں کے اندر اگر اذان دے تو میرا بلال دے، اور تپتے ہوئے صحراؤں کے اندر اذان دے تو پھر میرا بلال دے۔ آج اللہ نے عزت اور مرتبہ عطا کیا، آج مکہ کیا فتح ہوا، میں ان سرداروں کو دیکھ کر اپنے بلال کو بھول جاؤں؟ میرے آقا نے فرمایا نانا ایسے نہیں ہو سکتا، آج چاہے ابو بکر موجود ہے، عمر موجود ہے، عثمان و علی موجود ہے، یہ سارے موجود ہیں، ساروں کی عزت اور وقار اپنی اپنی جگہ پہ، لیکن آج میں مصطفیٰ حکم دیتا ہوں کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے گا تو میرا بلال اذان دے گا۔ حضرت عمر کہنے لگے میں وہ زمانہ نہیں بھولا۔ تو یہ مقام حضرت بلال کو کہاں سے ملا؟ یہ سرکار کی محبت کے صدقے سے ملا۔